बीवी के हुकूक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बीवी के वो कौन से हुकूक हैं जो शौहर को अदा करना लाजमी हैं। पहला पहलू, किफ़ालत। औरत के खावन पर जो हुकूक हैं उनमें पहला हक ये है कि वो खावन उसकी किफ़ालत करे। फ़िक़्ह इस मसले पर रोशनी डालते हुए बताते हैं कि औरत के सब ज़रूरत व अखराजात मर्द के ज़िम्मे हैं, मसलन ग़िज़ा, लिबास, रिहाइश वग़ैरह वग़ैरह, और मर्द को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन अखराजात को पूरा करना होगा। खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले अहकाम दे रहे थे तो औरतों के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी नसीहतें फ़रमाईं उनमें एक ये भी थी कि उनका रोटी कपड़ा दस्तूर के मुवाफ़िक तुम पर वाजिब है। बीवियों के अखराजात खुश दिली से पूरा करने पर शौहरों को सवाब की बशारत दी गई है ताकि वो दिली इश्तियाक से इस फरीज़े को अदा करें। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मर्द खालिस खुदा की रज़ामंदी चाहने के लिए अपनी बीवी या अपने घर वालों पर खर्च करे तो वो खर्च करना उसके लिए खैरात का हुक्म रखता है जिसका उसे सवाब मिलेगा। रवा बुखारी। बाज़ मर्द दिल की तंगी के बाइस या किसी और वजह से बीवियों को इतना खर्च नहीं देते जो उनकी ज़रूरियात के लिए पूरा हो सके। ऐसी सूरत में अगर बीवी शौहर के माल में से बग़ैर उसे बताए कुछ ले लेती है तो हर्ज नहीं, बशर्त ये कि इतना ही ले जो उसे किफ़ायत करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया जिसमें उन्होंने अबू सुफियान की बीवी हिंद के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का बताया है। इस रिवायत के आखिर में बयान हुआ है, हिंद ने अर्ज़ किया कि ए खुदा के रसूल, अबू सुफियान एक कंजूस आदमी हैं। अगर मैं उनके माल में से कुछ उनकी इजाज़त के बग़ैर उनके बच्चों पर सर्फ कर लिया करूं तो क्या मुझे गुनाह होगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुझे कोई गुनाह नहीं होगा बशर्त ये कि तू उन पर मारूफ़ तरीके के मुताबिक सर्फ करे। रवा मुस्लिम। लिहाजा जो शौहर बीवी के उन अखराजात को पूरा नहीं करेगा जो शरीयत ने उस पर लाजिम किए हैं उसे इस्लामी अदालत मजबूर करेगी कि वो अपना ये फ़रीज़ा अदा करे। दूसरा पहलू, महर। सूरह अल-निसा आयत नंबर 4 में मर्दों को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और औरतों की महर खुशदिली से फ़र्ज़ जानते हुए अदा करो। चुनांचे बीवी का शौहर पर एक ये भी हक़ है कि वो उससे महर वसूल करे। इस्लामी शरीयत में महर बांधना ज़रूरी करार दिया गया है और बांधने को ज़रूरी करार देने का मतलब ये है कि उसे फिर अदा भी किया जाए। हमारे यहाँ अब ये सूरत है कि महर बांधने को तो ज़रूरी ही करार दिया जाता है मगर उसकी अदायगी को कतई गैर ज़रूरी समझा जाता है। बहुत कम ख़ानदान ऐसे होंगे जहाँ बीवी को बाज़ाब्ता महर अदा किया जाता हो। ज़्यादातर ये शय कागज़ों ही पर रह जाती है। हाँ, जब बदकिस्मती से कोई निकाह टूटता है तो फिर महर की अदायगी का मामला किया जाता है। गोया कि महर का ताल्लुक़ निकाह से नहीं बल्कि तलाक़ से है। लिहाजा जिस औरत को ज़िंदगी में तलाक़ ना आए उसे महर अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि शरीयत ने महर का ताल्लुक़ निकाह से कायम किया हुआ है और जिस औरत का निकाह हो जाए वो महर की हकदार हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में पता चलता है कि महर एक किस्म का कर्ज़ है जो मर्द ने औरत को लाज़मन अदा करना होता है और अगर कोई शख्स उस कर्ज़ को अदा किए बग़ैर दुनिया से चला गया तो उसकी हैसियत यही होगी कि वो मकरूज़ मर गया। महर के बारे में ये भी वाज़े कर दिया गया है कि वो औरत की मलकियत बन जाता है और फिर मर्द उसे औरत से नहीं ले सकता। हाँ, अगर औरत अपनी दिली खुशी से शौहर को महर या महर का कोई हिस्सा माफ़ कर दे तो उसकी इजाज़त है, बशर्त ये कि वो वाकई दिली खुशी से माफ़ कर रही हो, उसे ऐसा करने पर मजबूर ना किया जा रहा हो। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, तर्जुमा, अलबत्ता अगर वो ख़ुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दें तो तुम उसे मज़े से खा सकते हो। तीसरा पहलू, हुस्न सलूक। बीवी का तीसरा हक़ ये है कि उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। बदखलकी और बदसलूकी से काम लेकर घर की जन्नत को जहन्नुम ना बनाया जाए। हुज्जतुल विदा के मौके पर
مشہور خطبے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور بہت قیمتی نصیحتیں فرمائیں، وہاں عورتوں کے بارے میں بھی تلقین کی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو، رواہ الترمذی۔ اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہے۔ آپ امہات المومنین کے لیے انتہائی مہربان اور شفیق تھے، اور اہل خانہ سے ہمیشہ دلداری اور دلجوئی کا سلوک روا رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں، رواہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثالی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی پر نہ آتا، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ شادی کرنے سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں۔ رشک مجھے اس وجہ سے آتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کرتے سنا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دے دیں کہ انہیں جنت میں ایک موتی کا محل ملے گا، اور حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال رہتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے تو اس میں سے ان کی سہیلیوں کو بقدر کفایت ہدیہ بھیجا کرتے تھے، رواہ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلی امت میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں، اور اس امت میں سب سے بہتر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رواہ بخاری۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ، یہ جبریل ہیں اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میں نے جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، رواہ ترمذی۔ عورت فطرتاً اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں سے محبت رکھتی ہے، اس لیے جب اس کے ان رشتہ داروں کو برا کہا جاتا ہے تو یہ شے اس کے لیے نہایت درجہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مومن شوہر کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو برا کہہ کر اسے اذیت نہ پہنچائے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وہ تمام شکلیں جواز روئے شریعت درست ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نہایت روشن نمونے چھوڑے ہیں، جس میں نرمی ہے، مہربانی ہے، ہمدردی ہے، ناز برداری ہے اور سچی محبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانے کے بعد بھی میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ کھیل چھوڑ کر چھپ جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میں ان کے ساتھ کھیلوں، بس وہ پھر میرے ساتھ کھیلنے لگتی، رواہ بخاری و مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ زندگی کے واقعات پڑھیں تو ایک ایسے مہربان، ہمدرد اور شفیق شوہر کی تصویر نظر آتی ہے جو ایک مثالی رفیق حیات
اور غمگسار ہم سفر ہے۔ چوتھا پہلو عدل۔ عورت کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ عورت کے ساتھ بے انصافی کرنے کی کئی شکلیں ہیں، مگر ان میں شدید ترین غالباً یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو اور دوسری کو نظر انداز کیا جائے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اسلام میں اس معاملے میں شدید تنبیہ آئی ہے اور سختی سے حکم کیا گیا ہے کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کفالت کا مسئلہ ہو یا حفاظت کا، یا پاس رہنے کا یا کسی اور امر کا جس کا ازدواجی زندگی سے تعلق ہو، سب کے بارے میں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ سب بیویوں کو ایک درجے پر رکھا جائے۔ البتہ دل پر چونکہ انسان کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اگر شوہر کے دل میں کسی ایک بیوی کی محبت دوسری کی نسبت زیادہ ہو تو اس میں اسے معذور سمجھا جائے گا، تاہم یہ رخصت صرف دل کے جذبات تک کے لیے ہے۔ جہاں تک ظاہری سلوک کا تعلق ہے، شوہر کے لیے لازم ہے کہ جس بیوی سے کم محبت ہے اس سے بھی ویسا ہی سلوک کرے جیسا اس سے جس سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ دونوں میں سے ایک کی طرف جھکے اور اس کے حقوق ادا کرے اور اس کے مقابلے میں دوسری کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ علیحدہ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد۔ اس موضوع کا آخری پہلو حق خلا۔ شوہر اور بیوی کی باہمی علیحدگی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور دوسری یہ کہ بیوی خود مطالبہ کر کے اور شوہر کو کچھ مال دے کر اپنا نکاح ختم کروا لے، جسے خلا کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں فرمایا گیا ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔